ٹھیک ہے، چلیں معیشت کے لحاظ سے آگے بڑھ جاتے ہیں ہارون صاحب. جو بہت بڑی خبر آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے والی ہے، وہ کس طرح سے آئے گی، جس کا آپ نے لب لباب ابھی کچھ مختصر سا بیان کیا رشیا کے حوالے سے، وہ کیسے پورا پلان کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے تفصیلات طے ہو رہی ہیں. معاملہ یہ تھا کہ روس کے ساتھ تو ہماری دشمنی تھی، ہم امریکی کیمپ میں تھے، انڈیا روس کے ساتھ تھا، روس ہمیں اسلحہ تک نہیں بیچتا تھا. یہ 2004 سے سچویشن امپروو ہونا شروع ہوئی اور انہوں نے ویسے تو ہم نے 2016-17 میں ان سے کہہ دیا تھا کہ گوادر کی بندرگاہ استعمال وہ کر سکتے ہیں جس کی صدیوں سے انہیں ضرورت ہے. دیکھیے نا، وہ پورا سینٹرل ایشیا انہوں نے فتح کیا، وہ جو ان کا سمندر ہے وہ تو 6 مہینے جمع رہتا ہے، تو انہیں گرم پانیوں کی ضرورت 12 مہینے تجارت ہے. بیچ میں تو صرف افغانستان ہے ہمارے اور روس کے، اور وہ بھی افغانستان میں بھی رباح خان کی پٹی پہ کام ہو جائے 20-25 کلومیٹر کی ہے تو آپ سینٹرل ایشیا میں داخل ہو گئے. ٹھیک، تو انہیں بہت قریب پڑتا ہے، یہی ان کے لیے سازگار ہے. وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ سٹیل مل میں کرنا چاہتے ہیں، کراچی کی سٹیل مل میں کرنا چاہتے ہیں، وہ انرجی سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں. فی الحال یہ اشارے انہوں نے دیے ہیں اور بالکل واضح طور پہ کہا ہے، کوئی بھی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور گیس کی پائپ لائن کا تو معاہدہ بھی ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. امن وہ چاہتے ہیں اس لیے کہ سینٹرل ایشیا ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے، اور وہی وہ تو ان کا پڑوس ڈیسٹیبلائز ہے، اس کے اثرات خود روس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا اور ان کا نقطہ اشتراک یہ ہے. دیکھیے پاکستان، ایران، ترکی، روس اور چین، پہلے مرحلے میں پاکستان، چین اور روس، ترکی تو ہمارا دوست ہے ہی لیکن یہ بعد میں اس الائنس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ دنیا بدلنے جا رہی ہے، بہت سے لوگ اس کا ادراک نہیں رکھتے. یہ جو جنرل اسد درانی جیسے لوگ جو ہیں، یہ جو بروئے کار آتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں آ جاتے، یہ اندر افراتفری چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. اور خیر چلے اس پہ موضوع پہ آئیں گے تو پھر بات کریں گے. ہارون صاحب، ابھی ہم جو بات کرنے جا رہے تھے کہ رشیا، روس جو ہے وہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، معیشت کے لحاظ سے پاکستان مضبوط ہوگا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. مجھے ہارون صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر سٹیل مل کے حوالے سے اس کا ریوائیول بھی ہوگا؟ اور سیکنڈلی میرا کوشچن یہ تھا کہ ماضی میں ہماری رشیا کے ساتھ جو لائنیں کٹیں، جو تعلقات ہمارے ختم ہوئے، وہ بڑے سرد موری کے ساتھ ہوئے تھے. اب کی بار جو تعلق ہم بحال کرنے جا رہے ہیں، یہ کتنا مثبت ثابت ہوگا اور کتنا اچھا رہے گا پاکستان کے لیے؟ اب اس کو چھوڑے نا جی، اس کو یہ ماضی کے قصے ہیں. تعلقات ضرورتوں پہ منحصر ہوتے ہیں. وہ سٹیل مل میں انٹرسٹڈ ہیں، چینی بھی انٹرسٹڈ ہیں، یہ سوال نہیں ہے. دیکھیے ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، افغانستان میں انہیں ہار پہناتے تاکہ وہ آ کے پاکستان پہ قبضہ کر رہے تھے اور کراچی کے ساحل پر یا افغانستان میں بھی بیٹھے ہوتے، تو اس وقت کوئی اس کے سوا آپشن نہیں تھا. قوموں کے تعلقات بگڑتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں، ضرورت پہ ہوتا ہے. امریکیوں کے ہمارے ساتھ اتنے گہرے مراسم تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. پاکستان ایک زمانے میں جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ امداد وصول کرنے والا ملک تھا. وہ قصہ ختم ہو گیا، وہ ماضی دفن ہو چکا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، چلیے آپ نے کہا تعلق بحال کرنا وقت کی ضرورت ہے. تو آ گئے یورپینز. دیکھیے یورپ کا بڑا پریشر ہے، بہت یورپ کا پریشر ہے روس پہ. ان کے لیے اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ادھر سے یہ راستہ کھولیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ضرورت کے مطابق تعلقات بحال ہو جاتے ہیں. ایران اور امریکہ کے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایران امریکہ کے تعلقات تو دیکھیے مشکل سے بحال ہوں گے. اس کا سارا پس منظر سمجھ لینا. دیکھیے ابھی جو فخری زادہ بھی کہتے ہیں، فخری زادہ بھی کہتے ہیں، وہ وہاں کے، میں نے آپ سرچ کیا تھا، ڈاکٹر قدیر جیسی ان کی اہمیت تھی. 2 وزرائے اعظم نے اسرائیل کے ان کا ذکر کیا تھا. تو یہ کوئی عام ہتھیار سے قتل نہیں کیے گئے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر وہ سوشل میڈیا پہ تو وہ چیزیں چل رہی ہیں، کسی مین چینل پہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے گئے. امارات دور نہیں ہے ایران سے، بیچ میں 70 کلومیٹر کے صرف خلیج ہے. انہیں ایک جزیرے پہ مساعد کو بہت بڑا جاسوسی کا مرکز بنانے کا موقع دیا. اسرائیل سے یہ ممکن نہیں تھا. ایرانیوں کو کم از کم اس کا یقین ہے. اور وہ ایک ایسے ایکوپمنٹ سے انہیں قتل کیا گیا جو آٹومیٹک تھا، جو دور سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا. اچھا اب کیا ہے، وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ جنات جاتے ہوئے اپنی نشانی چھوڑے جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل سے کہ 5-6 ہفتے میں جو کر سکتے ہو کر لو، سوائے اس کے کہ امریکی فوجی نہ مریں اور کوئی عالمی جنگ نہ شروع ہو جائے.
مائنس دیٹ جو مرضی کر لو. پومپیو بھی یہی کہہ رہے ہیں. پومپیو بہت ایران دشمن ہے اور اسرائیل کے بڑے دوست ہیں, حامی ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ ایران کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا پہنچا دیا جائے. اس میں جو بہت خطرناک بات ہے, میری معلومات یہ ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں کہیں رپورٹ بھی ہوا ہے, کہ جو اہم ترین شخصیات ہیں مڈل ایسٹ کی, خاص طور پہ امارات کی, انہیں براہ راست بتا دیا گیا ایران سے ٹیلی فون کر کے, اعلیٰ ترین سطح سے, اعلیٰ ترین سطح پر, کہ پتھر کے زمانے میں آپ کو پہنچا دیں گے, یعنی آپ کو تو پھر معاف نہیں کریں گے اگر ایران کے خلاف مزید کوئی کارروائی ہوئی. ٹھیک. دیکھیے 1000 قسم کی پابندیاں ہیں ایران پہ, شخصیات اس میں شامل ہیں, کمپنیاں شامل ہیں, اس کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایران اس میں ڈیسپریٹ ہوگا, ظاہر ہے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں. ٹھیک. اور یہ بالکل اتنا بڑا اڈا ہے وہاں جاسوسی کا, جیسے 5 آئیز وہ CIA کا مشہور تھا ہانگ کانگ میں, جی, اور وہاں سے دور دور تک جاسوسی ہوتی تھی. جاسوسی کے طریقہ کار بھی بدل گئے ہیں. تو یہ آپ, چین اس کو کیسے گوارا کرے گا, روس اس کو کیسے گوارا کرے گا؟ اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دوسرے ملک انوالو ہو جائیں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلا الیکشن لڑنے کا تو اب تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. وہ ایک نیم پاگل آدمی ہے, وہ جاتے جاتے کوئی بڑی خرابی کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ اطلاعات بھی ہیں دوسری طرف کہ جو انتباہ ایرانیوں نے کیا ہے اس کا اثر عرب ممالک پہ ہوا ہے, اور کچھ پاکستان کے سلسلے میں بھی انہوں نے نرمی اختیار کی. بعض اطلاعات یہ ہیں, ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. اور ترکی کے معاملے میں تو پہلے ہی وہ نرمی کا اظہار کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, آپ نے کہا کہ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے, جاتے جاتے کوئی بھی خرابی کر سکتا ہے, تو کیا اس مفروضے کو درست مان لیا جائے؟ یہ مفروضہ اس وقت پنپ رہا ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جوہری ہتھیار استعمال کر لیے جائیں ایران کے خلاف. کون سے ہتھیار؟ جوہری ہتھیار. نہیں, جوہری ہتھیار نہیں سمجھے. یہ تو خیر بہت ہی مذکر خیز اور امکانہ بات ہے. وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. جوہری ہتھیار یوں ہی نہیں استعمال ہو جاتے کہ کوئی ایک آدمی بٹن دبا دے گا اور جوہری استعمال, اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جوہری ہتھیار استعمال ہوئے تو دنیا میں باقی کیا بچے گا؟ صحیح. ٹھیک. ہارون صاحب, میرے ہاتھ میں صرف ایران تھوڑی متاثر ہوگا, ساری دنیا سے متاثر ہوگی. ٹھیک. ہارون صاحب, میرے ہاتھ میں ایک ایسا بل ہے جو کہ ایرانی پارلیمنٹ سے متعلق ہے, جہاں پر جوہری تنصیبات تک رسائی نہ دینے کا بل منظور کیا گیا عالمی معائنہ کاروں کا. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو تیل اور بینکنگ پر جو عائد پابندیاں ہیں ان میں نرمی کی جائے. ایران کی طرف سے یہ بل جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے, ورنہ حکومت یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو بڑھا دے گی اور ساری توانائی خرچ کرے گی. بالکل ظاہر ہے ہارون صاحب, بالکل ظاہر ہے وہ سودا بازی کرنے کی کوشش کر. لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہوا نا, اس میں یورپی یونین شامل تھی, اس میں امریکہ شامل تھا. آج بھی وہ اس معاہدے سے منحرف نہیں ہوئے, امریکہ اس سے منحرف ہو گیا, یک طرفہ طور پہ اسے ختم کر دیا. وہ انہیں کیوں اجازت دیں اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی؟ اس طرح تو وہ پاکستان سے بھی چاہتے تھے. CTBT کا ایک طویل ڈیبیٹ ہوتی رہی, ہمارے ساتھ بہت سے دانشور اس بحث میں بہ گئے. اور ایک ڈیبیٹ میں جو PTV پہ ہوئی تھی, جس میں PTV پہ ہمیں تو نہیں بلایا جاتا, اس وقت تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, اب بھی نہیں بلایا جاتا. تو وہ ایک ڈیبیٹ میں ہمارے دوست بڑے اچھے سینسیبل لوگ, انہوں نے کہا یہ آپ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں CTBT کے معاہدے کو. تو اتفاق سے مجھے وہ معاہدہ جو ہے اس کی ایک کاپی مل گئی تھی. بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی اس طرح کی رسائی ہو جائے, محض اتفاق تھا. ایک صاحب جو اب اس میں نہیں ہے انہوں نے مجھے دی تھی, تو میں نے کہا یہ ہے معاہدہ. جب پڑھ کے سنایا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے لوگوں کے, کہ وہ تو ہر جگہ جا سکیں گے اور آپ کیا اپنا ایٹمی پروگرام سیکریفائز کر سکتے تھے. تو ایرانی جو ہیں وہ دیکھیے اپنی سی کوشش تو کریں گے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا. آپ ایک پورا ملک ہے, اس کی کروڑوں انسان اس کے خطرے میں ہیں, اس پہ 1000 پوری گن کے بتا رہا ہوں آپ پابندیاں ہیں, اس کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے.